اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اس کی زندگی کو اپناؤ کہ کیسے اس کے طریقے میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی اداؤں میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی، میں کیا بتاؤں، میرے نبی کی بکریوں کے نام لکھے پڑے ہیں تو میرے نبی کی زندگی کیسے نہیں لکھی پڑی؟ عجوا، سقیہ، برکہ، زمزم، ورقہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء اور یمن، 9 بکریاں، 10واں بکرا یمن۔ میرے نبی پر اللہ نے ایسا پہرا ڈالا ہے کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی لکھے پڑے۔ اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی، آپ کے 2 اونٹ تھے، اسکر، ثعلب، ان کے نام بھی لکھے پڑے، اور تو اور آپ کے گدھوں کے بھی نام لکھے پڑے ہیں۔ ایک کا نام غفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور بھی روتے روتے مر گیا، اور آپ کی اونٹنیاں تھی عزبا، جدعا، شہبا، کسوا۔ آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ فوت ہوئے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئی، اور آپ کا گدھا یعفور، وہ اس نے جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہ مر گیا کہ انہیں بھی پتا چل گیا کہ ہمارا حبیب ہم سے جدا ہو گیا۔ اور جتنی گدھوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر، جتنا اونٹنیوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے۔ اونٹ مست ہو جائے تو شیر سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے کہا لے چلو۔ جب چلے تو آگے باغ کا دروازہ بند تھا، ہم نے کہا کھولو دروازہ۔ کہا وہ آپ کو کاٹیں گے یا رسول اللہ دروازہ۔ ہم نے کہا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، آپ آگے بڑھے، اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا، کہا یہ لے، کبھی تیری اب نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرے اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر کر آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھا، کہ یہ لے، یہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ تو محبت تھی جانوروں کو میرے نبی کے ساتھ۔ آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، 70 بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے، بھیڑیے ذیب، اور وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کریں اللہ نے ہماری روٹی یہی رکھی ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر لیں، ہم اتنی کھا لیں گے، باقی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صاحب نے صحابہ سے پوچھا بولو بھائی کیا رائے ہے، یہ یوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو تو دل نہیں کرتا ہمارا۔ ہم نے کہا جاؤ بھائی تم اپنا داؤ لگا لینا۔ فرجعنا ولہن غوا، واپس وہ روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور جسے بھیڑیوں نے پیار کیا، جن سے اونٹوں اور گھوڑوں نے، جانوروں نے پیار کیا، ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں، تو ہم کیسے محمدی بن کر قیامت کے دن کھڑے ہیں؟ کس طرح سامنا کریں ان کی قربانیوں کا؟ 3 دن کا فاقہ کسی فقیر کا دکھا دو، جبکہ احد پہاڑ سونا بننے کو تیار ہو۔ اب اپنی بیٹی کے گھر گئے، آپ نے کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہیں، ایک صحابی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے۔ چادر کوئی نہیں؟ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار۔ آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر دی، انہیں اپنے آپ کو لپیٹا، آپ اندر آئے، کہا کیا ہوا بیٹی؟ تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی، بیماری ہے، دوا کوئی۔ بیٹی کے آنسو مار دیتے ہیں والدین کو۔ ہم بیٹیوں والے ہیں، آپ نے ایسے سینے سے لگایا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی ایسے رکھی اور آپ بھی رونے لگی، دونوں بیٹی اور باپ رو رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا ہوّنی علیک یا بنیت، میری بیٹی فاطمہ غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا، ما ذقت من 3 ایام من طواقع، آج 3 دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ہماری بچی ہوئی روٹی ڈسٹ بن میں پڑی ہوتی ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ اور میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم چاہو تو احد پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یوما وآکل یوم، مجھے نہیں چاہیے سونے کے پہاڑ، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ اور کفا بکی شرفا، ہاں یہ
پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی جنت کی سرداری کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کفا بکی شرفن، بیٹی تجھے مبارک دیتا ہوں، تو جنت کی عورتوں کی سردار، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس کی غلامی کرو، اس کی غلامی کرو، رینگٹ کے پیچھے دوڑ نہ لگاؤ، اللہ اس کے رسول کے پیچھے دوڑ لگاؤ. ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کبھی ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر آگے بڑھ کے لکڑی پر اپنے پیٹ کو لگایا اور ایسے نیچے لٹک گئے ایسے. تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آپ آدھے نیچے لٹکے ہو، تو گھبرا کے آپ کو ہلا، یا رسول اللہ ماں بھی کہا خیر تو ہے، کیوں؟ جس کے وجود کی قسم کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، جس کی کتاب کی قسم کھائی، قاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا وانت حل بہذا البلد، جن کے بول کی قسم کھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. ایک طرف پروٹوکول دیکھو، کبھی بول کی قسم، کبھی شہر کی قسم، کبھی رسالت پہ قسم، کبھی بول پہ قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم. اور وہ کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بڑی لگی. حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، میرے سارے بھائی نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں. یہاں بھی امت کے لیے یہ غم دیکھا، اور آگے بھی جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی 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 نفسی، سب کی پکار نفسی نفسی. ماں کہے گی نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کلا، جس دن ہر انسان کہے گا یا اللہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دے، میرے ماں باپ کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بہن بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے خلیل ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، بس نفسی نفسی میری جان بچا لے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی 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 نفسی. اسی میں ایک دکھ بھری فریاد اٹھے گی، ایک آواز اٹھے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سارے تو نفسی نفسی، ماں نہیں پہچان رہی، باپ نہیں پہچان رہا، بھائی نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ آواز کی طرف جب نظریں اٹھیں گی، ایک ہستی، ایک کون؟ میرا آپ کا نبی، قریشی، ہاشم، عرب، نجدی، حجازی، درازی، محمد، احمد، باحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حریص، رؤوف، رحیم، عزیز، مزمل، مدثر، طه، یاسین، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابث بن جاحم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عوف بن الطعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخناط بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن فيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر
بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعل بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اس کا رونا کیا ہے؟ امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوے کے اڈے چلائے، جنہوں نے سود پہ کاروبار کی، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے روزے چھوڑے، ماں باپ کو تنگ کیا، بیوی بچوں کو تنگ کیا، بھائیوں کے حق مارے، لوگوں کے حق مارے، ساری زندگی جھوٹ بولے، کوئی خیر کا کام نہ کیا، خنجر دو دھاری خنجر لے کر نبی کے سینے میں اتارا. ہر وار نبی کے سینے پر ہے. جب امتی جھوٹ بولتا ہے تو نبی کے سینے میں جا کے وار پڑتا ہے. جب وہ ظلم کرتا ہے نبی کے سینے پہ. کچھ تو سوچو کدھر جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو. یا تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا جو مرضی کرنا ہے کرو، یا مرنے سے انکار کر دو، یا اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے لو نہیں مردہ میں، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا محشر میں کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا اللہ کی آگ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو. جو مرضی کرنا ہے کرو. لیکن جب ایسا نہیں ہے الجنت حق والساعة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنه يبعث من في القبور فريق في الجنة وفريق في السعير. جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ قبر میں جانا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ترازو تولا جائے گا، کوئی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کوئی جنت کی طرف جائے گا. کیا یہ آسان ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، محمدی بن کے گزار لو. تھوڑی سی زندگی، اپنے نبی کی سنت کو اپنا طریقہ بنائے تو قیامت کے دن اللہ کا نبی ہمارا استقبال کرے. کیا بڑی بات ہوگی. جنت ہمارے لیے کھول دی جائے، کیا بڑی بات ہوگی. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں اور میری ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں گے اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک جنت الفردوس تک اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو مٹی سے نہیں بنایا، سونے اور چاندی سے. لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی، لبنۃ من یاقوت، ایک اینٹ یاقوت کی، لبنۃ من لؤلؤ، ایک اینٹ موتی کی، لبنۃ من زمرد، ایک اینٹ زمرد کی، ملاۃ المسک، اس میں مشک کا گارا، وسقفها عرش الرحمن، اور اللہ کا عرش اس کی چھت ہے، وحشیشها زعفران، اور اس کی گھاس زعفران ہے، وترابها العنبر، اس سے جو مٹی اڑتی ہے وہ عنبر ہے، انہار من ماء غیر آسن، یہ دریا ہے پانی کے جو پانی گندا نہیں ہوتا، انہار من لبن لم يتغیر طعمه لم يخرج من بطون الماشیہ، یہ دودھ کے دریا ہیں جو گائے سے نہیں نکلا، بھینس سے نہیں نکلا. انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کے دریا ہیں. انہار من عسل مصفی، اور شہد کے دریا ہیں. اور پھر کاس من معین، ایک معین کا چشمہ، ایک زنجبیل کا چشمہ، ایک کافور کا چشمہ، سب سے زیادہ تسنیم کا چشمہ. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت کے یہاں تو کا شراب حرام ہے. آگے تین مجالس بتا رہا ہے. نیچے جنت، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت والے جنت کی شراب پیئیں گے کافوری، خود اٹھا کر. اب بوفے سمجھتے نا، بوفے سسٹم جانتے ہو کہ کھانا لگا ہوتا ہے، جاؤ بھائی کھا لو. یہ نیچے والی جنت، ادھر بھی نوکر ہیں لیکن اللہ 3 درجے بتا رہا ہے. پہلا درجہ یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اس سے اوپر درجہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں ان کو پلایا جائے گا، وہ خود نہیں پیئیں گے، پلایا جائے گا. کون پلائیں گے؟ ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. خوبصورت لڑکے. اور کون پلائیں گے؟ حور عین، جنت کے حور جو 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. 7 سمندر میں ایسے تھوک ڈال دے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے.
جنت کی عورت کو تھوک نہیں آتا، لیکن وہ ایسے ہی تھو لگا کسو ایسے کر دے تو ساتوں سمندر لکان ماؤہا احلی من العسل، ساتوں سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ سطح نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک، رفعوا ابصارہم، ارے بھئی یہ نور کیسا ہے؟ فَإِذَا هُم مِّن ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، جنت کی ایک حور مسکرائے گی۔ تیسرا درجہ سب سے عالی، وی وی آئی پی، وی وی آئی پی، عوام الناس یشربون، خود پی رہے ہیں، متوسط درمیانے لوگ، میڈیاکر، یسقون، ان کو پلایا جا رہا ہے، خدام، غلمان، جنت کی عورت۔ جنت کی عورت سورج کو یہ اتنا حصہ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اور ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کا حسن کیسا ہوگا؟ اور ایک وی وی آئی پی، اب سنو بھائی، وی وی آئی پی وہ کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ یشربون من کأس، پہلا درجہ۔ دوسرا یسقون فیہا کأسن، انہیں پلانے والے ہیں کون؟ نوکر، حوریں، بیویاں۔ ایک تیسرا درجہ وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ انہیں پلائے گا، وہاں اللہ انہیں پلائے گا